بسم اللہ الرحمن الرحیم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود پر حرام کر لی تھی۔ قرآن مجید میں کچھ آیات نازل ہوئی ہیں، سورۃ النساء میں وہ آئیں گی۔ وہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہودیوں نے جو اپنا اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو اللہ نے ان پر لعنت کی اور کچھ چیزیں جو ان پر حلال تھی ان پر حرام کر دی۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو بنی اسرائیل تو کہتے تھے ہم اللہ کی پسندیدہ قوم ہیں، ان کو اچھا نہیں لگا قرآن کہہ رہا ہے لعنت کر دی تم پر اور تمہیں سزا کے طور پہ کچھ چیزیں حرام کر دی۔ تو انہوں نے کہا نہیں، شروع سے وہ حرام تھی، سزا کے طور پہ حرام نہیں ہوئی تھی۔ تو اب قرآن اس آیت میں کیا فرماتا ہے؟ بنی اسرائیل کے لیے کھانے کی ساری چیزیں حلال تھی سوائے ان چیزوں کے جو اسرائیل کون ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جو اسرائیل نے تورات نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر حرام کر لی تھی۔ اور یہ حرام سے مراد حرام شرعی نہیں ہے، کیونکہ اللہ حلال کرے اور کوئی اپنے اوپر حرام کر لے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ حرام شرعی مراد نہیں ہوتا، بلکہ اپنے آپ کو روک لینا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اور وہ تھا کیا؟ حضرت جو روایات میں ملتا ہے، حضرت یعقوب جب بھی اونٹ کا گوشت کھاتے تھے تو ان کو کمر میں اور پیروں میں درد شروع ہو جاتی تھی۔ تو جب یہ چیز چند دفعہ تکرار ہوئی تو انہوں نے اپنے آپ پر حرام کر لیا۔ یعنی کیا مطلب؟ نہ کہ اللہ کی طرف سے اللہ کی طرف منسوخ کر کے یہ حرام ہو گیا، نہیں۔ حرام کرنا کا مطلب بیسیکلی مطلب یہ ہوتا ہے روک لینا اپنے آپ کہ میں یہ کام نہیں کرنا۔ جس طرح سورۃ التحریم میں رسول اللہ سے کہا گیا یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، اے رسول جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ کیوں اپنے اوپر آپ حرام کر رہے ہیں اپنے لیے؟ تو رسول پاک نے یہ نہیں فرمایا تھا مجھ پہ حرام ہے شرعی معنوں میں، بلکہ کیا فرمایا تھا؟ میں نہیں کھاؤں گا آئندہ، میں یہ جو روایت کے مطابق شہد تھا مثلا، میں یہ نہیں کھاؤں گا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے نبی نے اللہ کے حلال کو حرام قرار دے دیا ہو، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ وہ سب چیزیں حلال تھی بنی اسرائیل پر، ہاں کچھ حرام تھی یعقوب پر، وہ بھی یعقوب کے ذاتی مسئلے کی وجہ سے اپنے اوپر انہوں نے حرام قرار دے لی تھی، کیونکہ ان کو تکلیف ہو جاتی تھی کھانے سے۔ قل، اے رسول ان سے کہیے، یہ یہودی جو کہہ رہے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها ان کنتم صادقین، آپ کہہ دیجئے کہ تورات کو لے کر آ جاؤ اور تورات کو پڑھو اگر سچے ہو۔ وہ بات تورات میں لکھی ہوئی ہے جس کا تم انکار کر رہے ہو، یعنی تورات کے اندر بھی وہی لکھا تھا جو قرآن مجید فرما رہا ہے۔ لیکن یہودی کیا کرتے تھے؟ اپنے آپ کو چونکہ بڑی قوم، اللہ کی پیاری قوم، تو جو اللہ کی اتنی پیاری ہے اس کو تھوڑا عذاب کرنا ہے، تو انہوں نے تحریف ان چیزوں کی کر لی تھی۔ ہمیں کوئی سزا نہیں دی، ہمیں مثلا اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے تو ہم سارے کے سارے جنتی ہیں۔ تو اپنے ان نظریات کو، اپنی ان آرزوؤں کو تورات پر فٹ کیا ہوا تھا، تورات میں تحریف کی ہوئی تھی۔ لیکن تحریف شدہ تورات میں بھی یہ والی بات اسی طرح تھی جس طرح اللہ نے فرمایا اور ان سے کہا کہ تورات لاؤ اور اس کو پڑھو اگر سچے ہو، تم سچے نہیں ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اس قدر ہٹ دھرم، آپ توجہ فرمائیں، اس قدر ہٹ دھرم ہو گئے تھے یہودی کہ اپنی تورات میں لکھی ہوئی بات کو بھی نہیں مان رہے تھے۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ قرآن نے اس کا ریزن، اس کا سبب بتایا ہوا ہے
کہ ان میں اتنی جرت کہ ان کو جب اپنی کتاب کی طرف بھی بلایا جائے کہ آؤ تورات تمہارے درمیان فیصلہ کرے تو تورات کی بھی نہیں سنتے. یہ جسارت, اتنی ان میں جرت کس چیز نے پیدا کی ہے جو انہوں نے عقیدہ بنا لیا کہ ہم جہنم میں گئے بھی تو کچھ عرصے کے لیے رہیں گے پھر واپس آ جائیں گے. یہ عقیدہ انسان کو بڑے سے بڑا گناہ کرنے کی جرت پیدا کر دے. آخر میں تو جنت میں چلے ہی جانا ہے نا, کر لو. نفس انسان اسے گناہ کی طرف راغب کرتا ہے, جہنم کا تصور اسے کہتا ہے بھئی تیری سزا یہ ملے گی, ٹھیک ہے, ہمیشہ تو جہنم میں رہے گا. اس کو ایک درمیانی راستہ یہ آ کے بتایا جاتا ہے کہ تو جہنم میں کچھ عرصہ رہے گا, ہمیشہ تو جہنم میں نہیں رہ سکتا, تو واپس آ جائے گا. لہٰذا وہ کہتا ہے چلو کچھ عرصہ جہنم میں رہ لیں گے, فی الحال اس کو تو نہ چھوڑے نا, یہ تو ہم کام کر لیں. تو یہ عقیدہ اس حد پہ لے جاتا ہے انسان کو کہ اللہ کی کتاب بھی جس کو وہ خود مانتا ہے اس کی بات ماننے سے بھی انکاری ہو جاتا ہے. یہ قرآن کی عبرتوں میں سے ایک بہت بڑی عبرت. اس قسم کا نظریہ نہ رکھو کہ تم نے حتماً اینڈ پہ جنت میں چلے جانا. یہ حق ہے کہ کچھ لوگ ہوں گے ایسے, لیکن تم کو میں ان میں سے ہوں. اور آج کل جو بازار گرم ہے, ہر فرقہ کہتا ہے ہم وہ ہیں کہ جو حتماً اینڈ پہ جنت میں چلے جائیں گے. مثلا اگر روایات میں آیا کہ جو مومن ہے حتماً جنت میں جائے گا, تو اسی رسول نے یہ بھی بتایا ہوا فلان گناہ ایمان کو ختم کر دیتا ہے, فلان گناہ یہ کر دیتا ہے, قرآن نے بتایا ہوا ہے. مثال کے طور پر جب قرآن میں زنا کا تذکرہ کیا ہے تو وہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ جس نے توبہ کی اور اصلاح کر لی, فرمایا جس نے توبہ کی, جو توبہ کرے اور ایمان لائے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ جرم ایسا ہے کہ جس نے ایمان کو اڑا دیا اس کے اندر سے. جب اس نے یہ بدکاری کی ہے ایمان چلا گیا اس کے اندر سے. اور روایات میں بھی یہ چیز نقل کی گئی کہ جب کوئی شخص زنا کرتا ہے حالت زنا میں وہ مومن نہیں رہتا. لہٰذا ان حدیثوں کو بھی سامنے رکھ کر اور آیات قرآن کو سامنے رکھ کے تب ایک کلی تصویر بنائی جاتی ہے. ورنہ میں نے حدیث سنی مومن آخر میں حتماً جنت میں چلا جائے گا, تو میں نے کہا میں تو مومن ہوں لہٰذا میں یہ گناہ کر بھی لوں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ غلط ہے. اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین اور قرآن نہیں دیتا. اگر اس قسم کی چیزیں ہو جائیں گی کہ میں نے حتماً جنت میں جانا, پھر اللہ وہ بندہ کہے گا میں یہ گناہ کر بھی لوں تو کچھ نہیں ہوتا. یہ عبرت ہے کہ جو قرآن نے بڑی واضح طور پر یہودیوں کا قصہ بیان کر کے ہمیں بیان فرمائی ہے. صدق اللہ العلی العظیم.